اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک، ہم خوب جانتے ہیں بما یستمعون به، جس غرض سے وہ کان لگا کر سنتے ہیں اس قرآن کو، اذ یستمعون الیک، جب وہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور ہم اس وقت کو بھی خوب جانتے ہیں، اِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں قرآن سننے کے بعد، اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ظالم لوگ، ان تتبعون، نہیں پیروی کرتے ہو تم، الا رجلا مسحورا، مگر سحر زدہ آدمی کی، انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھ میرے محبوب پیغمبر، کیف ضربوا لک الامثال، کیسے عجیب و غریب مثالیں بیان کرتے ہیں تیرے لیے، فضلوا، پس نتیجہ ان مثالوں کا یہ نکلا، فضلوا، یہ خود گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، ایسے گمراہ ہوئے کہ قرآن اور نبی کی مخالفتوں کی وجہ سے، فلا یستطیعون سبیلا، یہ سیدھی راہ پر آنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورت بنی اسرائیل اس دی آیت نمبر 47 اور 48 تھوڑے سامنے تلاوت کیتیاں۔ انہاں آیات دا تعلق ما قبل آیات وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اس دے نال ہے مضمون ما قبل تھوڑا جا اس دے خلاصہ اور نظر پا لو تاکہ ان آیات نو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اللہ کریم نے پیچھے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، کہ اس قرآن دے اندر اسی کھول کھول کر کے حق بات نو بیان فرمائے، توحید نو اسی بڑے واضح نکھرے نتھرے عمدہ انداز دے نال بیان فرمائے۔ تو سوال پیدا ہونا کہ جدہ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید نو قرآن دے اندر کھول کھول کر کے بیان فرمایا کہ تھائیں اللہ نے عقلی دلائل دے کے سمجھایا اور کتھائیں اللہ کریم نے نقلی دلائل دے کے سمجھایا، کتھائیں اللہ واقعات اور امثال دے کر کے مسئلہ توحید نو سمجھا رہے ہیں، تو اتنی شد و مد دے نال اس مسئلے نو جدہ بیان کیتا جا رہا، آخر وجہ کیا ہے؟ لوگ پھر اس نو مندے کیوں نہیں پہ؟ تو اس دی وجہ اللہ کریم نے بیان فرمائی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، کہ میرے محبوب پیغمبر جدی تسی قرآن پڑھ دے ہو تو مخالفت دی وجہ تو، ضد، تعصب، اناد، ہٹ دھرمی دی وجہ تو، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، آپ دے درمیان اور انہاں لوگا دے درمیان جڑے آخرت دے منکر ہیں اسی پردہ ڈال دینے۔ کیا کر دینے؟ پردہ ڈال دینے، ایسا پردہ کہ جس پردے دی بنا دی وجہ تو اے لوگ ہدایت قبول کرن دی طاقت بھی نہیں رکھ دے۔ اور اس پردے تو مراد ہے مہر جباریت، اور پچھلے درس دے اندر میں عرض کر چکیا، سن لو ساتھی، کہ گمراہی دے 4 درجات ہیں۔ سب تو پہلا درجہ ہے گمراہی دا شک، انسان شک دے اندر مبتلا ہو جاوے، حالانکہ انسانوں قرآن دے بارے شک کرن دی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اس دے پہلی آیت دے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے تمام شکوک و شبہات رو دور چا فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
فرمایا اے قرآن ایسی کتاب ہے جس دے اندر شک کرن دی گنجائش بھی نہیں ہے. شک کرنا تو دور دی گل ہے نا. فرمایا لا ریب فیہ، اس دے اندر شک دی گنجائش ہی نہیں ہے. تو پہلا درجہ ہے گمراہی دا شک. انسان شک دے اندر مبتلا ہو جائے. اور یاد رکھو یہ پہلا درجہ دوسرے درجے دا ذریعہ ہے آمن دا. جدہ انسان شک دے اندر مبتلا ہوئے گا ایٹومیٹک انسان گمراہی دی طرف چل پڑے گا. تو دوسرا درجہ ہے گمراہی دا زلال. گمراہی انسان شک دے اندر پڑدا، اس دے بعد انسان گمراہ ہونا شروع ہو جاتا. اور جدہ انسان شک دے اندر مبتلا ہو کے گمراہ ہو جائے پھر تیسرا درجہ اور تیسرا سٹیپ گمراہی دا یہ ہے کہ انسان جنگ جدال لڑائی جھگڑے تے اتر آتا، بحث مباحثے تے شروع ہو جاتا انسان. اور یاد رکھو جدہ یہ ترے سٹیپ انسان کراس کر چکے پھر چوتھا درجہ اللہ تعالیٰ دی طرف آندا. یہ ترے سٹیپ انسان خود طے کردا. پہلے شک کردا، پھر گمراہی دی راہ تے چلدا، پھر جنگ اور لڑائی جھگڑے تے اتر آندا، بحث مباحثے تے اتر آندا. اس دے بعد اللہ کریم چوتھا درجہ اپنے ولو ثبت کرے دا مہر جباریت والا. جس انسان دے اتے پھر اے چوتھا درجہ ثابت ہو جائے مہر جباریت والا، اس انسان دا ایمان لاونا پھر ممکن ہی نہیں رہتا. تو اس تو میرے دوست گمراہی دے چاروں درجات شک، زلال، جدال، انہاں ترے تو بچ کے رہو تاکہ کدیں چوتھے درجے دے تھلے نہ آ جاؤ مہر جباریت. اے جس تے لگ گیا اس دے واسطے کدی ہدایت دے سامان قرآن بھی نہیں بن سکتا. میری تیری گل گفتگو تو بڑی دور دی رہ گئی نا. اللہ نے کی فرمایا اتھو سے مہر جباریت دا تذکرہ آ رہا. فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ. اللہ کریم نے فرمایا جدہ انسان لڑائی جھگڑے تھے اتر آوے پھر اسی اس دے دل، اس دے کن انہاں دے تے اسی مہرہ لگا کے رکھ دینے. پھر او ہدایت نو قبول نہیں کر سکدا، اس دی اکھا دے سامنے پردے آوے نے. تو اے گمراہی دا چوتھے درجے دے اس جات بیان ہے. ہن اگلے جڑا اج دے درس چیز آ رہی ہے اس دے اندر جس وقت انسان تے مہر جباریت لگ جائے اس دا نتیجہ کیا نکلدا، اس دا پھر اگے ثمرہ کیا نکلدا، اس دا اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں. ترے نتیجے نکلدے ہیں. ایک نتیجہ پہلے بیان ہو چکیا. پہلا نتیجہ اے نکلدا نفرت عن التوحید. اس نو اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دے کولو نفرت ہو گئی دی. او اللہ تعالیٰ دی توحید نہیں سن سکدا. جد بیان کیتا جائے نا کہ اللہ اکیلا ہی عبادت اور پکار دے لائق ہے، اللہ دے سوا کوئی نبی، ولی، پیر، فقیر، چھوٹا بڑا عبادت اور پکار دے لائق نہیں. اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ دے سوا اور کوئی بھی مشکل کشا نہیں. نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ علی، کوئی بھی مشکل کشا اور عبادت اور پکار دے لائق نہیں. جدہ اس دے سامنے اس مسئلے نو بیان کیتا جائے کہ نظر و نیاز، منت منوتی چڑھاوے اس دے لائق صرف اور صرف ذات ہے تو اللہ رب العزت دی ذات ہے. اللہ دے سوا کوئی بھی نظر و نیاز دے لائق نہیں. جدہ اس دے سامنے اس مسئلے نو بیان کیتا جائے کہ سجدے دے لائق صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے، سجدے دے لائق کوئی نبی، ولی، پیر، فقیر، قبر والا کوئی بھی سجدے دے لائق نہیں. تحیہ دے لائق صرف اور صرف اللہ ہے، رکوع دے لائق صرف اور صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اور صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اور صرف اللہ ہے، اولاد دے خزانے دا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، بیٹیاں دیون والا صرف اور صرف، بول دے جاؤ، اللہ ہے، بیٹے دیون والا صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے، عزت دا مالک صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے، عزت چھن کے ذلت دیون والا صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے، بادشاہت دیون والی
اللہ دی ذات ہے، حکومت دیون والی ذات اللہ دی ہے، تخت دیون والی ذات بھی اللہ دی ہے، تخت لون والی ذات بھی اللہ دی ہے، جاہو جلال کمال عزت دیون والا اللہ ہے، اللہ دے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ جدہ اس مسئلے نو بیان کیتا جائے اس وقت انہاں دے دلاں دے اندر مروڑ آویندا۔ اللہ اکبر، میں نہیں کہہ رہا، یہ رب دا قرآن کہہ رہا۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ وَحْدَهُ فِي الْقُرْآنِ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، میرے محبوب انہاں دی تیرے نال کوئی دشمنی نہیں، کوئی دشمنی نہیں تیرے نال، انہاں دی اگر دشمنی ہے تو اللہ تعالیٰ دی وحدانیت اور کبریائی دے نال دشمنی ہے۔ اس دے نتیجہ کیا نکلدا ہے؟ پہلا جی مور جباریت دا نفرت عن التوحید، انسان دے دل دے اندر اللہ تعالیٰ دی وحدانیت تو نفرت آویندی۔ فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، جدہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی ذکر کر دے ہو نا اللہ تعالیٰ دا، اپنے پروردگار دا، فی القرآنی قرآن دے اندر وحدہ اکیلے، صرف اللہ دی کبریائی اور بڑائی نو بیان کر دیو، باقی سب دی نفی کر دیو۔ وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اس وقت پیچھ دے کے بھج ویندے۔ دوسری جگہ دیکھے فرمایا 24 بارے دے اندر وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، میرے محبوب جدہ اللہ اکیلے دا ذکر کیتا جائے اس وقت انہاں لوگاں دے دل تنگ ہونے شروع ہوئے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جدہ انہاں دے معبوداں اور انہاں دے الہواں دی ذرا جی کوئی تعریف چکیتی جائے اس وقت خوش ہوئے۔ تا شرک دوتے خوش ہونا اور توحید دوتے دل دا کڑنا اے مومن بندے نو نہیں ججدہ، ایک کافر اور مشرک دی عادت ہے۔ فرمایا نحن اعلم بما یستمعون، یہ دوسرا نتیجہ آ رہا مہر جباریت دا۔ پہلا کیا ہے؟ نفرت عن توحید، دوسرا ہے جی طعن بالقرآن، بڑا خطرناک مضمون ہے اس جگہ تے۔ دوسرا ہے جی طعن بالقرآن، قرآن مقدس دے ہوتے طعن و تشنیع کرنا۔ جس وقت انسان دے دل تے مہر لگ جائے، پردہ آ جائے، اس وقت دوسرا نتیجہ ہے نکلدا کہ انسان قرآن دوتے طعن و تشنیع کرنا شروع کر دینا۔ فرمایا نحن اعلم بما یستمعون، اسی خوب سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تسلی بھی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واسطے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دیاں تکلیفاں، انہاں دیاں گلاں سن کے گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کدی کہہ رہے ہیں اے ساحر ہے، کدی کہہ رہے ہیں اے شاعر ہے، کدی آدھے نے ساحرانہ کلام ہے، اس سے کوئی جادو کر دیتا گیا تے بہکی گلہ کر دے، کدی آدھے نے قالو اساطیر الاولین، ایک قرآن اللہ دی کتاب نہیں ہے، یہ پہلے لوگاں دیاں کہانیاں اور قصے والی کتاب ہے۔ طرح طرح دے اعتراضات اور بکواسات قرآن دوتے کر رہے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب نو تسلی دے رہا، فرمایا نحن اعلم بما یستمعون، میرے محبوب پیغمبر اسی خوب سن رہے ہیں۔ جویں بیٹا آوے نا باپ دے کول تے آکے آکھے ابا آج تے بڑی تکلیف پہنچی، آج بڑا درد پہنچے، آج بڑے دکھ اٹھائے نا۔ باپ آدھا میرے بیٹے میں دیکھ رہا تیرے دکھ درد، میں دیکھ رہا تیری تکلیف، یاد رکھ میرا پتر ایک تکلیف ہمیشہ دی نہیں ہے۔ آج اگر مشکلات تیرے تھے آ رہی ہیں نا تو کل آسانیاں بھی تیرے قدم چم سن گئیاں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، توڑی تکالیف اسی ڈاڑھیاں ویکھ رہے ہیں، ڈاڑھیاں سن رہے ہیں اسی انہاں دی گلاں تے میرے محبوب ساڈا بھی تواڈے دے نال وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب تیری آمن والی گھڑی ہر پہلی گھڑی تو بہتر ہوئے گی۔ یہ ساڈا وعدہ ہے میرے محبوب، تیرا آمن والا وقت جڑا پہلے وقت تو بہتر اور بہتر ہوندہ چلا جائے گا۔ نحن اعلم بما یستمعون، اسی خوب سن رہے ہیں میرے محبوب، بما یستمعون بھی، جس چیز نو او کان لگا کے سن رہے ہیں، اذ یستمعون الیکا، جدہ میرے محبوب او کان لگا دے ہیں آپ علیہ السلام دی طرف۔ جدہ تسی قرآن پڑھ دے ہو او قرآن نو غور دے نال کان لگا کے سن دے ہیں، تے کس واسطے سن دے ہیں؟ اس واسطے کہ سانو ہدایت نصیب ہو جائے؟ نہ، اس واسطے او کان لگا کے سن دے ہیں کہ قرآن دے اندر اسی کوئی طعن و تشنیع کر سکیں، کوئی اعتراض کر سکیں، اور جدہ نبی علیہ السلام دے کولو قرآن سن دے ہیں
پھر اپنے دار و ندوہ دے اندر جا کے بیٹھ جاندے ہیں اور اتھے جا کے فیصلہ کر دے ہیں اے اج گل کیتی ہے سو دساؤ اس دے بعد ان کے اعتراض کرنا چاہیے دا ایک باری مشورہ ہوئے اس نو مجنون آکھنا شروع کر دو دوسری دفعہ مشورہ ہوئے اس نو ساحر آکھنا شروع کر دو تیسری دفعہ مشورہ ہوئے اس نو شاعر آکھنا شروع کر دو چوتھی دفعہ مشورہ ہوئے نعوذ باللہ اس نو کذاب آکھنا شروع کر دو اللہ اکبر طرح طرح دیا گلنا اللہ نے فرمایا اسی خوب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جان دیاں صرف جان دیاں جانن دا مطلب یہ ہے کہ اسی جان دیاں انہ دے حالات تو واقف ہاں تے کل قیامت والے دن انہاں نو پوری سزا دے سائیں گے کل قیامت والے دن انہاں نو کیا کر سائیں پوری سزا دے سائیں یاد رکھو میرے دوستو اگر قرآن نو دل دے نال نہ سنیا جائے تو قرآن ہدایت دا ذریعہ نہیں بن سکتا اے دل دے نال سنیا جائے تو قرآن ہدایت دا ذریعہ بن دے محض کنہ دے نال اگر سماعت کیتا جاوے تو ایتھا ڈنگر بھی کر دے رہنے اس دے نال انسان نو ہدایت نصیب نہیں ہوندی انہاں نے مشرکین نے صرف کنہ دے نال قرآن نو سنیا قرآن نو اپنے دل دے اندر جگہ نہیں دیتی اس واسطے انہاں واسطے ہدایت دا ذریعہ بھی نہ بنیا قرآن لیکن آؤ ایک جماعت دا تذکرہ کر دیا جنہاں نے قرآن نو بڑے شوق دے نال سنیا بڑے غور دے نال سنیا اور قرآن انہاں واسطے ہدایت دا سامان بن گیا انسان بھی نہ میرے دوستو جنات نے شریر مخلوق ہے اللہ اکبر اذ صرفنا الیک نفرا من الجن تفصیل دا وقت نہیں علماء دے گلو سن دے رہاں دے ہو کیونکہ خطاب نہیں ایک درس و تدریس ہے اشارہ کر دینا نبی علیہ السلام دی آمد تو پہلے جنات دی آسمانہ وال جاون تے کے لگ گئی پابندی لگ گئی آسمان وال نان جا سکدے شہاب ثاقب انہاں دے پیچھے چواتی لے کے بھج پیندا اور بھجا دینا انہاں آسمان وال نہیں جا سکدے تو انہوں نے مشورہ کیتا کہ یار تلاش کرو دنیا دے اندر ایسا کیڑا واقعہ رونما ہو گیا کہ جس کی وجہ تو ساڑی آسمان وال جاون تے پابندی لگ گئی ہے چنانچہ مختلف ٹولیاں مختلف جماعتاں مختلف گروہ کوئی اس طرف چلا گیا کوئی اس طرف نکل گیا کوئی اس طرف نکل گیا ایک انہاں دا ٹولا اور گروہ چل دیاں وادی نخلہ دے اندر آن پہنچا جتھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فجر دی نماز دی تلاوت کر رہے ہیں تو کیا منظر کشی کی تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر اللہ نو اتنی انہاں دی گل پسند آئی کہ اللہ نے 2 مقامات تے اس چیز نو ذکر فرما دیتا سورہ جن دی پہلی آیت دے اندر اس دا صرف خلاصہ ذکر فرمایا اس مقام تے اللہ نے اس واقعے نو تفصیل دینا ذکر فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ فرمایا میرے محبوب جدہ اسی پھیر دیتا آپ دی طرف کیا اشارہ ہے فرمایا جنات عالم الغیب نہیں لوگ سمجھ دے آنے ننو عالم الغیب فرمایا جنات مشکل کشا نہیں جنات حاجت روا نہیں جنات غیب دان نہیں جان دے فرمایا جنات ہر جات حاضر ناظر نہیں اگر اے سارے ہونا تو خود ڈھونڈ لیں دے آپ علیہ السلام نے ڈھونڈ لیں دے خود کہ فلاں جا تو آواز آ رہی جاؤ جی اتھے پہنچ جاؤ اور بلکہ جامن ہی نہ پوے اگر ہر جات حاضر ناظر ہونا آتا اللہ نے فرمایا اذ صرفنا الیکا جنات ساری زندگی قیامت تک ڈھونڈ دے روانا میرے محبوب تھوڑی آواز نہ ڈھونڈ سکدے اسی آپ جنات نو اٹھا کے تواڈے قدمے چلا دیتا اذ صرفنا الیکا نفرا من الجن جد اسی پھیر دیتا ات جاؤن کدے اور دے ڈھونڈن اسی انہاں نو پھیر دیتا آپ دی طرف یستمعون القرآن انہوں نے غور دے نال سنیا قرآن نو انہوں نے کیا کیتا اتھے بھی کہ فرمایا یستمعون بھی انہاں بھی غور دے نال سنیا جنات نے بھی غور دے نال سنیا جنات ہدایت پا گئے مشرک گمراہ ہو گئے وجہ جنات نے دل دے نال قرآن نو سنیا اور قرآن دا ادب کیتا انہاں بے ایمانہ نے قرآن نو صرف کنہ دے نال سنیا اس غرض دے نال سنیا کہ اسی قرآن تے تانو تشریح کر لوائیں اس واسطے اے ہدایت تو محروم ہو گئے اور جنہوں نے دل دے نال قرآن نو سنیا دل دے اندر قرآن نو جگہ دیتی اللہ نے انہوں دی ہدایت دا ذریعہ بنا دیتا فرمایا یستمعون القرآن فلما حضروہ جدہ انہوں دے کنہ تھے آواز پئی نہ قرآن دی تے سنیا انہوں نے قرآن نو فلما حضروہ پھر اتھ دور نہ کھڑے ہوئے مثلا کسی دے کان سے اتھے جا کے آواز پہنچی کسی دے کان سے اتھے جا کے آواز پہنچی کیونکہ آپ علیہ السلام بلند قرات کر رہے ہیں فلما حضروہ تو پھر قریب آمنا شروع ہو گئے
فرمایا فلما حضروہ جدا او حاضر ہو گئے نبی علیہ السلام دے کول قالوا انصتو قرآن سنیا تے آکھن لگے خاموش ہو جاؤ انصتو چپ ہو جاؤ جنات نے قرآن نو سنیا تے انہاں کہ چپ ہو جاؤ قرآن پڑھے جا رہے ہو تو اور کوئی کلام نہیں کرنا لیکن آج دا کچھ طبقے ایسے بھی ہیں جڑے پھر پیچھے قرآن سن دے بھی ہیں اور سورۃ فاتحہ بھی نال نال پڑھ دے رہندے تسلی اپنی آپ کر لو فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین اور جدا قرآن سن کے واپس ولے الی قومہم منذرین اپنی قوم دی طرف تو انہاں واسطے بھی ہادی اور رہنما بن گئے قالوا یا قومنا قوم نو جا کے خطاب کی تو نے آکھن لگے یا قومنا انا سمعنا اے اساڈی قوم اسی سنے کتابا انزل من بعد موسیٰ ایسی کتاب نو جڑی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے بعد اتری ہے مصدقا لما بین یدیہ جڑی تصدیق کر دی ہے انہاں کتاباں دی جڑی انہاں دے سامنے ہے یعنی تورات یہدی الی الحق اور وہ قرآن جڑا نا رہنمائی کر دے حق دی طرف و الی صراط مستقیم اور وہ قرآن رہنمائی کر دے سیدھی راہ دی طرف یا قومنا اجیبوا داعی اللہ اے ساڈی قوم اسی ایک عجیب ہی داعی سنے جڑا آدھے آمنو بہی آمن داعی اللہ جڑا اللہ دی طرف بلا رہا لوگوں داعی اللہ جڑا اللہ دی طرف بلا رہے وآمنوا بہی یغفر لکم من ذنوبکم اسی اس تے ایمان لے کے آ گیا فرمایا اس تے ایمان لاون دا فائدہ اے ہونا یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم کہ اللہ تعالیٰ تواڈے پچھلے سارے گناہاں نو معاف فرما دے گا ویجرکم من عذاب علیم اور اللہ تعالیٰ تانوں دردناک عذاب تو بچا دے گا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا جنات نے قرآن نو سنیا اور فوراً بول پے تے آکھ پے یہدی الی الرشد او قرآن تے رہنمائی کر دے سدھی راہ دی طرف آمنا به اسی اس دے نال ایمان لے کے آ گیا ولن نشرک بربنا احدا اور ساڈا اللہ دے نال وعدہ ہے کہ اج تو بعد اسی اللہ دے نال کہنوں بھی شریک نہیں کرنا اللہ اکبر تو جنات نے بھی قرآن نو سنیا مشرکین مکہ نے بھی قرآن نو سنیا قرآن نے ہدایت کینوں دیتی جنات نو مشرکین کیوں محروم رہ گئے اس واسطے کہ انہوں نے دل دے نال قرآن نو سنیا نہیں قرآن دا ادب نے کیتا قرآن دا احترام نے کیتا میرے دوست آج تیرے میرے سامنے بھی جدہ قرآن دی گل آ جائے تو پھر سر تسلیم خم کر دیاں جھک وینا چاہیے پھر اپنی پھبتیاں پھر کستیاں پھر کسی قسم دے اعتراض شبہات پھر خاندان پھر گلنا یہ نہیں کرنی چاہیے من جاؤ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عمل دی بھی توفیق دے دے گا نحن اعلم ما یستمعون به اسی خوب سن رہے ہوندے ہیں اسی خوب جان دے میرے محبوب جدا او کن لگا کے سن دے ہیں اس قرآن نو اذ یستمعون الیک جدا او کن لگا دین آپ دی طرف اذ یقول الظالمون اور میرے محبوب اسی اس وقت بھی بڑا خوب جان دے ہیں اذ ہم نجوا جس وقت او نجوا متناجون ہم مشورہ کر دے ہیں الگ ہو کے تنہا ہو کے اذ یقول الظالمون اس مشورے دا نتیجہ کیا نکلدا کہ جدا او آکھدے ہیں ظالم لوگ مشرک لوگ ان تتبعون الا رجلا مسحورا کہ تسی نہ اتباع کریں گے صحابہ کرام نو آدیاں کہ نہ تسی اتباع کریں گے مگر ایک سحر زدہ آدمی دی مجنون مسحور بمانا مجنون ہے کہ ایسے بندے دی اتباع کر رہے ہو کہ جس نو جادو دے ذریعے معاذ اللہ پاگل کر دیتا گیا اسی تفصیل انشاءاللہ تعالی سورۃ الفرقان دے اندر کرسائیں پھر فی الحال اس مسئلے نو ڈلے رکھو جادو دا مسئلہ جڑا نا یہ بہت لمبا چوڑا مسئلہ اس نے انشاءاللہ سورۃ الفرقان دوتے جا کے حل کرسائیں فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال میرے محبوب کیسے بیان کر رہے ہیں تواڈے واسطے مثالاں اللہ اکبر دیکھ میرے پیغمبر کیسی عجیب و غریب طرح دی مثالہ بیان کر رہے ہیں کدی آدن شاعر ہے کدی آدن ساحر ہے کدی آدن کذاب ہے کدی آدن مجنون ہے معاذ اللہ انظر کیف ضربوا لک الامثال کس طرح مثالاں بیان کر رہے ہیں میرے محبوب آپ دے واسطے فضلوا بس اے لوگ گمراہ ہو گئے بالکل گمراہ ہو گئے ان اعتراضات دی وجہ تو مسئلہ توحید تو نفرت اور قرآن مجید تے تان و تشنیع اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوتے نفرت اور تان و تشنیع دی وجہ تو فضلوا اے لوگ گمراہ ہو گئے ایسے گمراہ ہوئے فلا یستطیعون سبیلا کہ انہاں دی گمراہی دا نتیجہ اے نکلیا کہ انہاں دی اس مخالفت دی وجہ تو
اللہ نے انہاں دے تے مہر جباریت لگا دیتی، فلا یستطیعون سبیلا، ہن اے سیدھی راہ تے آون دی طاقت اور اختیار بھی نہیں رکھتے۔ اللہ نے انہاں نو ہدایت تو بھی محروم کر دیتا، صرف ہدایت تو محروم ہی نہیں کیتا بلکہ ہدایت قبول کرن دی اللہ تعالیٰ نے انہاں دے کولو طاقت ہی ختم چ فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو قرآن مجید سمجھ کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آج پہلا درس ہے اور کافی لوگ دوسرے آن جڑے اگے درس قرآن وچ نہ ہوندے، تو اس واسطے پچھلی آیات اگلی آیات ملاون دی وجہ تو ٹائم دی لیٹنگ ہو گئی۔ کل تو انشاءاللہ تعالیٰ ساڈے درس دی جڑا ٹائم ٹیبل ہے 15 تو لے کے 20 منٹ ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو قرآن مجید سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔